اور میں غلط کروں تو آپ بتائیے. تو آپ نے پیش کیا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. 3 شخص چپکے سرگوشی یعنی چپکے سے بات ہوتی ہے تو اللہ فرما رہے چوتھا میں وہاں ہوں. یہ مت سوچو کہ میں نہیں سن رہا ہوں, میں موجود. اور 5 کی ہوتی ہے چپکے سے 5 کہیں بات کر رہے تو چھٹا میں ہوں, ہے نا. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. 3 رہتے تو چوتھا میں. 3 + 1 کتنا ہوئے 4. 5 ہوتے ہیں تو چھٹا میں 5 + 1 6. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. میں بات پوری ہو. اور نہ اس سے آپ پوچھے نا میرے کو 3 + اللہ 4 ٹھیک ہے تو ہو گئے 4. اور 5 اور پلس اللہ 6. اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یعنی کیلکولیشن پرفیکٹ ہونا چاہیے جو اللہ بول رہا ہے, نہ اس سے کم نہ زیادہ. اگر ہم مان لے کہ بھائی نبی بھی سن رہے تو 3 + 1 4 اور 5 تو زیادہ ہو گئے. اور پھر 5 میں چھٹا اللہ, پھر نبی بھی سن رہے تو +7 تو اس سے زیادہ. تو وہ اللہ بول رہا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تفسیر اب پڑھی اردو تو جانتے ہیں. میں تفسیر میں عالم کی بات پہ چلوں کہ اللہ کی تفسیر نہیں ترجمہ. یہ عالم نے ترجمہ کیا نا, میں اس ترجمے میں ہی غور و فکر کرتا ہوں. تفسیر پہ ہی مان لاؤں کیونکہ یہ احمد رضا خان کی تفسیر, وہ اشرف علی تھانوی کی, وہ مودودی کی, وہ جو کیا نام ہے اشرف علی بہت ہے. تو آپ تفسیر تو پتہ ہے نا ہر عالم کی الگ, لیکن ترجمہ دیکھیے جو میں وہاں پڑھا وہ یہاں بھی ہے. ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہوتی. ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہوتی. یعنی ایک آدھ جگہ وہ جو ابھی بتائے میرے کو وہ ہوتی ہے, لیکن وہی میں تو بالکل نہیں ہوتی عربک میں. لیکن رہا سوال ترجمے میں, جیسے 2-4 آیتیں میں یعنی 6000 آیتوں میں اگر 4 آیتوں میں کسی عالم نے ترجمے کیا ہے وہ ایشو تو ہٹا دو. اب یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے ایک پرٹیکولر میٹر کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میٹر نبی نہیں جانتے یا صرف اسی میٹر کے بارے میں؟ اچھا اسی میٹر میں آپ کی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پہلے اپنا جواب آپ نے پیش کر دیا نا. صرف اس میٹر کو نبی نہیں جانتے یا تمام میٹر کو نہیں جانتے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ, یہ کب کی بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہی بتانے جا رہا ہوں. جہاں اللہ کے علاوہ چوتھا پانچواں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں جانتے. کیا اونلی دس پرٹیکولر بات یا کوئی بھی بات نبی نہیں جانتے؟ وہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی حیات تھے جب کے لیے بھی آئے تھے, ٹھیک ہے, جب بھی اللہ کے نبی وہ 3 کے بیچ میں نہیں تھے. اب 5واں پارہ اٹھائیے. 3 کے بیچ اللہ کے نبی نہیں تھے تو حیات میں بھی یہ اپلیکیبل ہے, لاگو ہوتی ہے. اور قیامت تک کے اب تو ہے ہی نہیں, جب تو تھے حیات. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں میری بات سوال نہیں بات آپ کا وہ جب یہ پرٹیکولر گفتگو نبی نہیں جانتے تھے یا کوئی بھی گفتگو نہیں جانتے؟ تو میں وہی بول رہا کہ یہ گفتگو بھی نہیں جانتے تھے, ثابت ہے یہاں, ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب تو حیات تھے, حیات موت کی بات نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس ٹائم حیات تھے, یہ واقعہ ہوا, حیات تھے تو نہیں سن رہے. حیات تھے تو صرف یہ بات نہیں سنے یا کوئی بھی بات نہیں سنے؟ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی بات, مطلب جہاں اللہ کے نبی نہیں ہے, دشمن پیچھے چھپے جنگ احد میں, صحابہ اتر کے پہاڑ پہ, تو اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا پیچھے پہاڑ کے؟ پتا نہیں. آپ کو تفسیر تو نہیں پڑھنا, میرا وضو نہیں ہے, آپ کو تفسیر نہیں پڑھنا, آپ کو تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا. اچھا آئی سورہ آل عمران لیجیے, سورہ نساء لیجیے, آیت نمبر نساء لیجیے, میں دکھاتا ہوں. تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. دوبارہ پڑھو. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. آپ کہتے ہیں نبی نہیں جانتے, آپ کس کی بات کو مانتے؟ بتاؤ دوں کیا نہیں جانتے تھے وہ بھی پیش کریں. ہاں تو کس سے تفسیر سے پیش کریں گے؟ نہیں آیت سے پیش کریں گے. آیت سے پیش کریں, وہی نا آیت سے پیش کریں. کیا بولے تھے وہ ترجمہ, جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نبی نہیں جانتے تھے ہم کہہ سکیں, ورنہ اللہ پر بلیم ہو گیا. اب اس کا جواب آپ دیجئے, قرآن سے, تفسیر سے نہیں. تفسیر سے یہی تو بات ہے, تفسیر سے میں نہیں, قرآن سے. کوشش تو پیور سے ہونا چاہیے.
مانتے ہیں لیکن اس میں چکر چھپا رہتا ہے. چلو ڈسٹرب مت کرو بیچ میں. بولنا نہیں ہے, بیچ میں مت بولو. میں نے بول دیا نا بھائی, آپ بات نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ مجھے آیت سے دکھا دو, اس آیت کا انکار کر کے دکھاؤ. نہیں انکار تھوڑی ہو رہی آیت کا, یعنی سمجھنے کی بات ہے. وہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے تو یہ کیا ہے, سمجھا دو, ٹھیک ہے, بالکل سمجھا. یعنی حضرت آیت کا انکار بالکل سمجھا. یعنی حضرت سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ آپ سے, انما الاعمال بالنیات, اور نیت ان کی سیکھنے کی ہے, اسی لیے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے, ایکسچینج آف تھاٹس ہو رہے ہیں. اچھا پہلے ایک بات اور سن لیجیے. ڈسکشن ہماری تھی نبی موت کے بعد نہیں سنتے. ڈسکشن تو بہت نہیں, وہی یہ تو ابھی چل رہی وہی چل رہی ہے. چھوٹے ٹاپک. ابھی تک آپ نے کوئی کلیئر کٹ آیت نازل نہیں بتائی, کہ آیت نہیں بتائی کہ نبی مرنے کے بعد نہیں سن سکتے. ابھی تک نہیں بتائی, وہی چل رہا ہے, پروسیس ٹاپک چل ابھی تک کلیئر نہیں بتائی. یہ میں clear آپ کو ہوتے یاد جائے گی. دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پروسیس چالو ہے. ایک آیت انہوں نے بتائی, ایک آیت آپ نے بتائی, وہ بتا رہے ہیں. سورہ یوسف ہے یہ, ٹھیک ہے, آیت نمبر 1 سے شروع سے پڑھتا ہوں. بالکل پڑھیے. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں, بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا ہے, عربی قرآن اتارا ہے ٹھیک ہے, کہ تم سمجھو, کیونکہ اللہ کے نبی عربی تھے. سمجھو, ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی, اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے خبر نہ تھی, اب خبر ہے کہ نہیں؟ ہے نا, تو ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. اب خبر کا مطلب رسول اللہ کو وہی بھیج کے بول رہے ہیں تو وہی کہ جب تو ہم خبر نے کب کہا کہ نبی اپنے طور سے جانتے تھے, اللہ کی عطا سے جانتے تھے, دنیا سے تو ہم کیا بول رہے ہیں, بنا عطا کے جانتے تھے. ایک ہی بات ہے, عطا سے ہی سب آپ جانتے کی یہ آیت اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی, مطلب اب آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں. ہاں. صحیح ہے نا. نبی کو اب اللہ- وہ آیت جو میں نے پیش کی, جو کچھ آپ نہیں نہیں مگر وہ جانتے, چیز انکمپلیٹ ہے نا, ایک- کہ خبر کیا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں. وہی تو جو پہلے خبر نہیں تھی وہ ہم خبر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. قصہ یوسف, جو آپ کو خبر نہیں تھی وہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, وہی کے ذریعے. وہی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں. اور یہاں بھی وہی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے بعد اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اس آیت کے بعد کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو کہ نبی نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم, مجھے وہ نہیں معلوم. اس آیت کے بعد یعنی پیغمبری کے اب دور اب میں اب آپ کے طور ہاں، بالکل، آپ کے وہ بھی بتا اب آپ کے کہنے پر جو سورہ مجادلہ کی آیت 3 اور 4 کی بتائی, ٹھیک ہے, اس سے ثابت کیا کہ نبی نہیں جانتے. اب یہاں اللہ نے فرمایا آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا, تو اب جتنے بھی نہ جاننے والی چیز تھی سب معلوم تو ہو گئی. تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے, نبی کو معلوم ہو گیا. وہی تو قرآن کے معلوم ہو ذریعے گیا, ہم بھی پتہ چل بول گیا رہے ہیں. نا. ہاں. لیکن بات کیا ہے, پہلے نہیں جانتے تھے. یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, ہم وہی کے ذریعے. وہی کے ذریعے, ٹھیک ہے, ایسا سمپل میں لیجیے, پہلے- پہلے جانتے تھے, اللہ بول رہا ہے کہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کے نبی سب جانتے تھے موسیٰ عیسیٰ کے اس کا قصے. بھی ہم جواب دیتے ہیں. یہاں جواب پھر یہ ہے نا, صرف یہی آیت آپ کو ملی نا. نہیں, میں بتا رہا آپ ہوں مجھے یوسف بتائیے. علیہ السلام کا اب آپ قصہ. پہلا پارا لیجیے, پہلا پارا لیجیے, تیسری آیت لیجیے. اذ قال ربک, ہاں اور یاد کرو اس سے, ہاں, اور یاد کرو. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بس اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی یاد کرو. یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا آپ ہوں. یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جو فرشتوں سے اللہ نے کلام فرمایا, اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ یاد کرو. جب تھے ہی نہیں تو یاد کیوں کرنے کا. جانتے ہی نہیں تو اللہ نے وَإِذْ قَالَ یاد کرو کیوں فرمایا. اللہ یاد دلا رہا ہے, اس لیے یاد دلانے کے لیے ہونا, موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں. یعنی آدم کا آپ سب دے رہے ہیں, تو پھر موسیٰ عیسیٰ سب وہ جانتے تو ہیں, بات ہے میں نا؟ آگے نا. آگے نا تو آیت پھر روز باللہ سورہ یوسف کی, نہیں. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ارے تھے. میرے بھائی, ایک ہوتا ہے علمی مشاہدہ. یہی تو بات میں دیکھو ایک جاننا چاہ رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے کہ ذہن میں انسان کے کروڑوں باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بیک وقت کروڑوں باتیں ذہن میں نہیں ہوتی. کوئی جب یاد دلاتا ہے نا تو فوراً وہ بات آ جائے میں نے اس وقت ایسا کیا تھا.
اس کو پہلے آپ سمجھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. مطلب جب آپ کے سامنے سب موجود تو ہے, ہم آپ کو یاد دلا رہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اگر نہیں تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے. اللہ فرمایا نبی آپ یاد کیجئے. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چلو یوسف علیہ السلام کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں, تب اس بات کو قرآن سے ماننا پڑے گا نا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبی موجود تھے, یہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو اس آیت کو ترجمہ غلط کر دو. غلط نہیں, ترجمہ کا تو یاد کیا- کرو, یاد کرو وہ واقعہ. ارے بھائی میں آپ سے اللہ تعالیٰ کہوں, بول رہا ہے. میں آپ اس جگہ بولا ہے, یاد کرو کل آپ واقعہ. تقریر میں تھے؟ نہیں, اچھا نہیں تھے. اب 2 دن پہلے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ حادثہ آیا تھا؟ پتہ نہیں. اب کسی سے ملاقات کی ہوگی, ایک آدمی کا نام بتاؤ 2 دن سے پہلے ملاقات کی تھی. طاہر بھائی سے ملاقات کی. اب میں یہ کہوں کہ بھائی اب 2 دن پہلے طاہر بھائی سے ملاقات کی, ذرا یاد کرو. اگر آپ ملاقات نہیں کرتے تو میں کیسے کہتا کہ یاد کرو؟ یاد کرو کہنے کے لیے آپ کا ملاقات کرنا ضروری تھا, آپ کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا نا. تو اللہ کے نبی نہیں تھے تو اللہ نے کیوں فرمایا اے نبی یاد کرو؟ وہی تو میں آپ سے بول رہا چلو، تھا, آپ مان رہے ہیں نا چلو، ایک کہ آدم کا اور سب کا قصہ معلوم ہے, تو اللہ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو یہاں اللہ یاد سے کرو نا. پوچھیے آپ, یہاں کہاں بول اللہ رہے سے پوچھیے, اسی لیے آپ ہی تفسیر کی پوچھیے. ضرورت ہے. ہاں, کیا ہے نبی, بغیر ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں, اچھا اس مجھے سے یہ پہلے بتاؤ, آپ کو خبر ٹھیک ہے, نہیں اب مجھے یہ اس بتاؤ قصے کی, آپ واقعے کو کی. نبی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ کیوں؟ غصہ مت نہیں, کرو وہ میں کہ آپ صبح بھی بات وہ ہوئی ہے. صرف وہی آیتیں ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ کو یہ باتیں نظر آئے, یہ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے ہاں, آپ؟ میں بتا رہا ہوں. چلو 1 منٹ, تیسرا پارہ لو, آخری آیت. تو آپ نے جواب نہیں لیا, دشمنی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ نہیں, وہ جواب جواب لیجیے نا. وہ بات یہ میں دیتا ہوں. ہمارے کو دشمنی نہیں ہے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت پیغمبروں میں نہیں ڈالنی چاہیے, نہ انسانوں میں, ہم نہ نے نہیں ولیوں ڈالی, میں. اللہ نے رؤوف کہ اور رحیم اللہ ڈال دیا تعالیٰ- ہے, رؤوف اور رحیم اللہ نے ڈال دیا ہے. بالکل رحم کرنے والے ہیں, بالکل ہے, یہ تو تو ہم اللہ- مان رہے ہم ہیں, نے نہیں لیکن ڈالا. سن رہے ہیں پورے ورلڈ میں. نبی یہ سب- کو اللہ کی صفت دینے والا اللہ ہے. تیسرے پارے کی آخری آیت لو, آخری رکو, آل عمران تیسرے پارے کی آخری رکو. یہ کون سا پارا ہے؟ لن ترالے, اس طرف, یہ چوتھا ہے. اور آگے. نہیں, بعد میں پڑھیں گے. ہاں, بس یہاں یہ آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ. کیا ہوا ادھر ٹھیک ہے, نہیں اور اس یہاں سے پڑھو وَلَقَدْ وَإِذْ اللَّهُ. اب پہلے میں نے بتایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے روحیں تو تھی نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور سے پیدا فرمایا نا, اس سے پہلے انسان کی روحیں تو تھی نا. کو تو پتہ نہیں ہے, آپ کہ کو اس میں پتہ نہیں, تو کیونکہ میں- پورا قرآن ہم پڑھیں, اس سے پہلے اچھا, روح ہم کہیں بتا نہیں دیتے ملا ہیں, میرے اس کا پاس. ترجمہ پڑھو. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے, تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا, اس کی مدد کرو. اس کی مدد کرنا فرمایا. اب آیت کو دوبارہ پڑھو, ترجمہ دوبارہ پہلے سے. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. اللہ نے پیغمبروں سے عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے, میرا رسول آئے, تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان, تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا؟ اللہ کو معلوم تھا, ان لوگوں نہیں ارے معلوم میرے تھا, بھائی, اسی لیے. اللہ ہی بھیجنے والا نا نبیوں کو, اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا, یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ, تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا. مجھے یہ بتائیے اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بول رہا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ, میرا رسول آئے گا تو تم ماننا. نبیوں سے, نبیوں کا ذکر, تمام نبیوں کا میں ذکر. کیا بول رہا ہوں, آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ مثال اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ابراہیم اے آدم, مثال کے طور پر پیغمبر لوگ کے نام, اے نبیوں کی جماعت, ہاں, تمہارے درمیان میرا نبی میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں تھے, ہاں, ٹھیک ہے, بعد میں آئے, اللہ ہی نے بعد میں بھیجا. تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے کیوں نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا. ایک بات یہ ہوئی, پوری کرنے دو مجھے. پھر دوسرا اللہ فرماتا ہے اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. تو نبیوں سے عہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے, تبھی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے عہد لیا, جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا.
फिर आगे फरमाया, और आगे इसका तर्जुमा पढ़ो। हाँ नहीं, इसको तर्जुमा पूरा करने दो हमें। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया, क्या तुमने इकरार किया, क्या तुमने कबूल किया इस बात को? अल्लाह नबियों से पूछ रहा है। और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। क्या ये जिम्मेदारी लेते हो? अरे अल्लाह क्यों जिम्मेदारी देता है? जब अल्लाह को मालूम है बाद में भेजेगा, तो अभी से क्यों जिम्मेदारी देता है? आगे पढ़ो। और सब ने अर्ज की हमने इकरार किया। सबने अर्ज की कि हमने इकरार किया, सबने कबूल, सबका इकरार किया। हाँ, उसके बाद फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। नबी सच्चे होते या झूठे होते हैं? सच्चे होते। तो सच्चे होते तो जब उन्होंने कबूल किया तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि तुम एक दूसरे से गवाह हो जाओ? नबी तो फिर नहीं सकते वादे से, फिर भी अल्लाह और कंफर्म करा रहा है कि नहीं गवाह हो जाओ। और आगे पढ़ो। और मैं आप तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह खुद ये कह रहा है कि तुम तो गवाह जाओ, मैं भी गवाह हूँ। अरे नबी फिर नहीं सकते, फिर भी गवाह बनाता है अल्लाह, फिर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अरे अल्लाह क्यों गवाह बनता है जब अल्लाह को मालूम है कि नबी को आखिर में भेजेगा? क्या पता चला? मेरे नबी की शान को मामूली मत समझो, आलम अरवा में भी नबी की तारीफ हो रही है। हो गया कि मेरे को इसकी वो आप बोले ना, मैं बताना अब मुझे आपसे इससे ये सवाल है, आप सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्से वाली आयत पेश करते हो, मैंने 2 आयतें पेश कर दी, इसके जवाब में मुझे कोई आयत दे दो कि नबी वो भी नहीं जानते थे। अभी आप लोग ने सुना है, सुने ना, आपने कहा इस आयत में कि अल्लाह ताला मूसा और इब्राहिम, मैंने वो मिसाल के तौर नबियों के, नबी आप पूछेंगे कौन नबी? जैसे हजरत मूसा, जैसे हजरत इब्राहिम, वो मिसाल के तौर देखिए यहाँ मिसाल नहीं, यहाँ ये आप बता रहे यहाँ हैं नबियों का जिक्र है ना। चलो मैं उस मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लेता हूँ नाम को, नबियों का जिक्र है तो सब आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते तो वो भी आ गए। तो यानी आप यहाँ ये इस आयत में ये फरमाना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों से अहद लिया है ना, और अहद लेने से पहले अहद लिया तो नबी से फरमा रहा है नबी आप याद करो कुरान कब नाजिल, कुरान कब नाजिल हुआ नबी की दुनियावी जिंदगी में, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि याद करो, मतलब नबी उस वक्त मौजूद थे और याद करने के लिए नबी देख रहे थे कि अल्लाह ताला नबियों से कैसे जिक्र फरमा रहा है, कैसे वादा ले रहा है और कैसे गवाह बना रहा है। तो आप फरमा रहे हैं कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया, हाँ है ना, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। हाँ वही कुरान कह रहा है, तमाम पैगंबरों से अहद लिया जी। उम्मत यानी औलाद का भी है, दिखाओ। मैं बताऊंगा अभी, आप औलाद आदम का भी है, वो भी दिखाता हूँ। आयत में दोनों बातें नहीं, इसमें सिर्फ नबियों का है ना, दूसरी आयत में तमाम लोगों का है। अच्छा दिखाइए, ठहरिए, मैं ये आयत पहले क्लियर करूँ फिर दूसरी आयत। बिल्कुल। आप इस आयत में फरमा रहे कि तमाम पैगंबरों से हमने अहद लिया, पैगंबरों से कि मेरे पैगंबर आएंगे जी, हमने तमाम पैगंबरों से अहद मेरा लिया। कहना यहाँ ये है, आप बात को समझने की कोशिश वही समझूंगा फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नबी को तमाम चीजें मालूम थी, ये हमारा अकीदा। तुम्हारा अकीदा नबी को पहले मालूम नहीं थी, वो बात नहीं हो रही है, ये वही हो रही है। है। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके यही बताया कि नबी को पहले मालूम नहीं था, अल्लाह के बताने पर मालूम हुआ। हम ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह के बताने ही पर सब मालूम था और ये सब के सब अल्लाह ने पहले से ही बता दिया है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट ये है, अब बदलना नहीं टॉपिक को, समझे? नबी को अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, पहले से मालूम है, ये हमारा अकीदा है। 2 आयतें पर याद रखना, तो नबी के इल्म में तो सब कुछ है। अच्छा, अब मैं दूसरी आयत आपको बता दूं, ये तो नबियों का जिक्र हो मेरे भाई, और से पढ़िए, और से पढ़ेंगे, और आयतें दिखाएंगे आपको। अब ये आयत में जो आप बात बोल रहे हैं, मोबाइल साइलेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, नबी को सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। नहीं आपने आप ये कह रहे हैं कि नबी ये चीजें नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सब चीज जानते हैं। आप फरमा रहे कि अहद लिया कि मेरे पैगंबर आएंगे, पैगंबरों को बोल रहे हैं ना, पैगंबरों को ही बोल रहा है ना, पैगंबरों नहीं, हमारे नबी को अल्लाह बोल रहा है कि आप याद करो मैंने पैगंबरों से अहद लिया। क्या अहद लिया कि मेरे रसूल आएंगे? तो आप याद करो का मतलब जब थे ही नहीं तो याद करना कैसा? तो यानी अब वही ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे क्या कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया कि मूसा से, ईसा से, सब पैगंबर आ गए कि मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनकी मदद करना, है ना, आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताना चाह रहा, ये जो वाकया हुआ है नबी उसको आप याद कीजिए, तो याद करने के लिए नबी का मौजूद रहना जरूरी था।
تو بھائی نبی کا اور موجود آپ رہنا، کا ماننا یہ ہے کہ نبی موجود نہیں تھے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کب مدد کریں گے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہیں گے تبھی مدد کریں گے نا. اللہ فرما رہا تو وہی ہے تو میں تو کہہ کہاں رہا ہے؟ ان کے درمیان میں تو کہاں تھے؟ اللہ کو غلط کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں، تو یہ آپ سوچئے، یہ امت، یہ آپ ارے سوچئے میرے بھائی آپ کیوں میری کہ بات موسیٰ کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے تھے. نہیں. تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. ہاں تو اس کا مطلب یہ امتیوں کو بول رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئے نبی، ترجمہ پڑھو، ترجمہ آپ پڑھو. دیکھیے نا، آپ کیا امت؟ آپ بولیے کہ موسیٰ اور ابراہیم یا اسحاق علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے تھے. سمجھ رہے نہیں ہو آپ بول رہے ہیں. اب میں بول رہا ہوں نا، اب دوبارہ پڑھو. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جب سے پیغمبر آپ امت کو کہاں سے لائے؟ پیغمبروں سے عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا، یہی تو بول رہا ہوں میں. تب پیغمبروں سے عہد لیا تو اللہ فرما رہے اے نبی یاد کرو. ہاں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی موجود نہیں تھے، میں کہہ رہا ہوں موجود نہیں تھے تو اللہ نے یاد کرو کیوں فرمایا؟ ہاں، تو سب پیغمبر موجود تھے نا. آپ نبی کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی بات لے ہو نا، آپ بول رہے ہیں پیغمبر ایک موجود تھے، سب پیغمبر موجود تھے. اسی میں انہیں سب پیغمبر موجود تھے، ہمارے نبی بھی موجود تھے، تبھی اللہ نے فرمایا یاد کرو. یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ مانتے نہیں کہ نبی ہاں، موجود تو تھے؟ جب نبی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے پیغمبروں جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا، یہ بول رہے ہیں نا آپ. تو نوح علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ بھائی صاحب پہلے جو یہ آئے بول رہے ہیں. آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہر عالم ارواح کا کچھ بھی معلومات نہیں ہے. وہی تو میں نے کہا کہ کسی عالم کو سامنے لاؤ. دیکھیے عالم ارواح کی معنی ہی نہیں معلوم، عالم ارواح کا وہ زمانہ ہی نہیں معلوم. چلو ٹھیک ہے، وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک عالم سے جب ان سے بات جی حضرت یہ چاہیے ہمیں. چلو ٹھیک ہے. نہیں، یہ بات دیکھیے آپ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی. اس کی تشریح میں یہ بتا رہے ہیں، یہ آیت میں وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سورہ نام لو 7واں پارہ. اصلاح کر لینے آئی انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوتی ہے، بیچ میں ڈسکس کون بھی کرنا کو. دور جا رہے ہو. دو دلیلیں دی قرآن سے، ایک بھی دلیل قرآن سے رد نہیں ہے، اور قرآن کے نص سے ثابت ہے. سے قرآن سے دو. یہاں سے پڑھو. اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خوش جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. اب پڑھیے آپ اس کو. صحیح پڑھے نا، میں پڑھا ہوں یہ آیت. اب آپ جو ہے نا تفسیر تو نہیں دیکھتے؟ نہیں، روشن کتاب میں تو کیا مطلب ہوا؟ قرآن میں ہر خشک ہر تر کا ذکر ہے، ایوری ویٹ اینڈ ڈرائی کا قرآن شریف میں ذکر ہے. دوسری جگہ پہ ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی ذکر کا موجود ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں ہر چھوٹی بڑی ذکر کا علم موجود ہے. اب لیجئے سورہ روم 21واں پارہ، اس کو ترجمہ پڑھیے. اور اگر زمین میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر، اور تو اللہ کی باتیں